بعد وہ ہیرا نکل آیا۔ مولانا روم نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ چور ہیرا نہ چھپا سکا، قبر میں ہم اپنے گناہوں کو بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ جب ہم قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، ہم بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے بارات کے انتظار میں تو ہم ہیں۔ آج منگنی ہے، آج رسم حنا ہے، آج بارات ہے، یہ تمام فضول باتیں ہیں۔ سب سے بڑی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رسم حنا کی، نہ منگنی اور نہ بارات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس اور حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، میں اپنی بچی کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہتا ہوں۔ دولہا مجلس میں موجود نہیں، اور انہوں نے جا کر حضرت علی کو پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی خاتون حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا کہ ان کو وہاں چھوڑاؤ۔ سنت عمل یہ ہے، باپ اپنی بیٹی کو خود دولہے کے گھر چھوڑ کے آئے۔ آج یہ بات نہیں لگے گی، اس لیے ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ سن بھی لیا تو ہم نے کبھی اس موقع پہ ان مسائل کو سوچا بھی نہیں ہے۔ ہم نے سوچا رسم کیا ہے، خاندانی رسم کیا ہے، علاقائی رسم کیا ہے، میرے محلے کی رسم کیا ہے، میری برادری نے کون سی رسم کی، میں نے وہ کرنی ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ باپ خود اپنی بیٹی کو دولہے کے گھر چھوڑ کے آئے۔ اور ام ایمن جب حضرت فاطمہ کو چھوڑنے کے لیے حضرت علی کے گھر گئیں تو نماز مغرب کا وقت تھا۔ حضرت فاطمہ نے پہنچنے کے بعد فوراً نماز مغرب ادا کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ کہہ دیں، کیسی بیٹی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں شادی کے دن نماز نہیں پڑھتی، میک اپ ٹوٹ جائے گا، میرے کپڑوں کی استری ٹوٹ جائے گی، میرے جوتوں کی بناوٹ اور پالش خراب ہو جائے گی۔ ایمان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، اسلام ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، میک اپ نہ ٹوٹے۔ یہ آج ہم مسلمان ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور جب حضرت ام ایمن واپس آئیں اور اللہ کے نبی کو کہا کہ میں چھوڑ آئی ہوں، وہ کتنا پیارا سین آپ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ نے جب پہلا قدم اپنے خامن کے گھر رکھا اور اس کا آغاز نماز سے کیا، اللہ کی عبادت سے کیا، شکرانے سے کیا کہ جب مائیں اتنی نیک ہوں تو پھر اللہ ان کو بیٹے بھی حضرت حسن حضرت حسین جیسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پھر ان کو میاں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عطا فرماتے ہیں۔ کہ تربیت تھی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات محترم، عرض کر رہا تھا جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے۔ دنیا کے اندر پتہ نہیں برات ہمیں ملنی ہے یا نہیں، لیکن یاد رکھنا میرے جنازے کی برات مجھے ضرور ملے گی، ہر کسی کو ملے گی۔ کئی ایسے نوجوان جو بغیر دولہے بننے کے، بغیر شادی کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو اپنے جنازے کی برات ضرور ملی۔ جب بیٹے کو شادی کے لیے، بیانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، سب سے آگے دولہا ہوتا ہے، اور جب میت کو اٹھایا جاتا ہے اس وقت بھی سب سے آگے میت ہوتی ہے اور پورے آبادی والے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔
تو یاد رکھیں بیج دو قسم کے ہوتے ہیں. یہ مثال سن لیں پھر آپ اپنا موضوع ختم کرتے ہیں. بیج دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بیج جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں، سوراخ ہو ہر دانے میں، اندر سے ہر دانہ کھوکھلا ہو، کیڑے اس کا مغز کھا چکے ہوں. ایک بیج وہ ہے کہ جس کا ہر دانہ سالم ہے اور کیڑا اس کو نہ لگا ہو. جو بیج صحیح سالم دانوں والا ہے، جب اس کو زمین میں دبایا جائے گا اس پر مزید بہار آئے گی، وہ پھل دینے لگ جاتا ہے، پھول دینے لگ جاتا ہے. اور نیک بندوں کی مثال بھی یہی صحیح بیج کے معنی دے. ان کو جب زمین میں دفن کیا جاتا ہے، بظاہر وہ دفن ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، ان نیک اعمال کے پھل لگنے کا وقت اب شروع ہوتا ہے. اب دن بدن ترقی ہوگی. شہدائے احد کو حضرات صحابہ کرام دفناتے وقت رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ان کے کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، خون میں لت پت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جنت کے اندر ان کو سبز رنگ کا لباس پہنا دے گا. اچھے لوگ اچھے بیج کی طرح ہوتے ہیں. جتنا اچھا بیج بوگے اتنی اچھی فصل کاٹو گے. بیج زمین کے اندر جا کے فنا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح اچھا بندہ جب قبر کے اندر جائے گا اور اس کے بظاہر جسم کو اور یہ مٹی کھا جائے گی، ختم کر دے گی، لیکن اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی ترقی کرتے رہیں گے. لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو. اس کو بونے کے بعد بھی بہار نہیں آتی، وہ پھول اور پھل نہیں دیتا. زمین کے اندر جب وہ جاتا ہے مزید گلتا اور سڑتا ہے. اور اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امت مقدسہ کی ماں اور بہنوں، ہم اسلاف کی طرح نیک بنے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، ایک نوجوان ایک بوڑھے کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوں گے. بات کو سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک نوجوان ایک بوڑھے کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بوڑھا بھی گوشت والا نہیں ہوگا، ہڈیوں والا ڈھانچہ نہیں ہوگا، ہڈیوں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا؟ نوجوان بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر گوشت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 نوجوان ایک بوڑھے کے برابر بھی نہیں ہوں گے. ایک نوجوان ایک بوڑھے کے ناخن کے برابر نہیں. فرمایا اس بوڑھے کی آنکھوں میں حیا تھی، اس کے دل کے اندر ڈر تھا، خوف تھا. نوجوان نسل میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. آج دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلا فرمان آج کی اس نوجوان کی نسل پہ فٹ آ رہا ہے. میری ملت کے نوجوانوں ناراض نہ ہونا، ذرا دیکھو آج میڈیا نے ہم سے تہذیب کو چھین لیا. کیا نئی نسل میں حیا ہے، خدا کا خوف ہے، آخرت کا ڈر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میری امت پر ایک دور آنے والا ہے، ایک آدمی 100 اونٹوں کا مالک ہوگا، ان 100 اونٹوں میں ایک اونٹ بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ ایک کلو کا بوجھ اٹھا لے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ 100 ہوں گے اور ایک بھی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ایسا دور آئے گا ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے لیکن ایک لڑکے کو بھی باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. حالانکہ باپ کی خدمت تو بڑی چیز ہے. ایک باپ ہے
تو وہ 10 بچوں کو پالتا ہے. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں 10 بچے مل کر ایک باپ کو پالنا بھی مشکل سمجھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فلاں کے پاس چلے جائیں، کبھی کہتے ہیں فلاں کے پاس چلے جائیں. بھائی باپ کی خدمت کو اعزاز سمجھو، سعادت سمجھو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جنت میں اس کے لیے سونے کا مکان بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ رب العزت ان کو ایک حج اور ایک عمرے کا اور مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. جو حاجی حج کر کے آئے لیکن وہ بھی قسم اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے میرا حج قبول ہے، میرا عمرہ قبول ہے. ابھی جمعہ پڑھیں گے، مجھ سمیت سب کے سب ہم قسم اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے میرا جمعہ قبول ہے. لیکن اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بچہ، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری اماں ہے، یہ میرا ابا ہے، محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس زیارت کی برکت کی وجہ سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے. اور وہ حج اور عمرہ جو مقبول ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو، منظور شدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے باپ کو 100 بار دیکھوں، مجھے روزانہ 100 کوٹھیاں ملیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر تھک تو جائے گا لیکن وہ اللہ مکان بنا بنا کر تھکے گا نہیں. آپ 1000 مرتبہ دیکھو اللہ 1000 محلات عطا فرمائیں گے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آج غنیمت سمجھو جن کے والدین ہیں اور ان کی قدر کرو. والدین اگر چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو پھر بھی اللہ کی قسم ان کے وجود کی وجہ سے اللہ اس گھر میں اپنی برکات کا نزول فرماتے ہیں. غنیمت سمجھیے. آج بوڑھوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور جس مجلس میں وہ بیٹھ جائیں اس مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے تکلیف دے نہ سمجھو کہ آج اللہ نے مجھے سعادت نصیب فرما دی بڑوں کے پاس بیٹھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ایسا دور آنے والا ہے کہ اسلام جو ہے یا قرآن میں رہے گا یا قبرستان میں رہے گا. کیا مطلب؟ اسلام نوجوانوں کی زندگیوں سے نکل جائے گا. آج عالم کفر یہی چاہتا ہے، غیر مسلم یہی چاہتا ہے. آج انہوں نے بے حیائی کو اتنا عام کر دیا کہ ہم نماز کو بھول گئے، اذان کو بھول گئے، بڑوں کے ادب و احترام کو بھول گئے، چھوٹوں کی شفقت کو بھول گئے. آج وقت نکال کر اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو. کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. تو یہ بات کنفرم ہے میری موت کی بارات قبرستان میں جائے گی. ہماری بارات سسرال کے گھر میں جائے یا نہ جائے یہ کنفرم بات ہے کہ ہماری بارات قبرستان میں ضرور جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں. کفن میں شک ہے، مرنے میں شک نہیں ہے. ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور اس کی فکر پیدا کیجئے. اور اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین سیکھنے والے بن جائیں. آج حقیقت بات یہ ہے ہمیں نماز نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا. یہ گلہ شکوہ میں اوروں سے نہیں کروں گا، یہ اپنوں سے کیا جاتا ہے. عیسائیوں اور یہودیوں سے جا کے گلہ شکوہ کروں کہ میری امت کو، میری مسلمان بھائیوں کو نماز نہیں آتی. بھئی شکوہ تو اپنوں سے ہوتا ہے. فکر کریں اور حیا کو اتار دے، جھجک کو اتار دے
آج موبائل چلانا نہیں آتا تو موبائل کے انجینئر کے پاس میں چلا جاتا ہوں کہ میرے موبائل کے اندر یہ فالٹ پڑ گیا، یہ مسئلہ بن گیا، اور اس سے ٹھیک بھی کرواتے ہیں اور طریقہ بھی پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امت مقدسہ کی ماں اور بہنوں، اگر آج نماز نہیں آتی تو نماز سیکھنے میں جھجک نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ میرے بال سفید ہو گئے، یاد رکھنا آج آپ نے سفید بالوں کی وجہ سے اور نماز ادا کرنا، دین کے مسائل سیکھنا شروع کر دیے، اسی حالت میں اٹھائے گئے تو اللہ رب العزت اس دین کے سیکھنے کی برکت کی وجہ سے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ آج یہ سب یہ جذبہ لے کے جائیں۔ آج ہم اپنے نمازی اور اپنے بزرگ خادم حسین بھٹی صاحب کی تعزیتی محفل میں جمع ہے۔ نماز جمعہ کے بعد ان کے اصالِ ثواب کی دعا ہوگی۔ آج اگر ہم سب کے سب نیت کر کے اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا ثواب ان کی روح کو بھی پہنچائے گا، ہمارے والدین کی روح کو بھی پہنچے گا کہ والدین قبروں میں چلے گئے اور اولاد کتنی خوش نصیب ہے کہ وہ دین سیکھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، بہترین اصالِ ثواب یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ آپ جب روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور 5 وقت کی نمازوں کی دعاؤں کو اکٹھا کرو، 5 وقت کی نمازوں کی دعائیں جو دعا پڑھی جاتی ہے اخیر میں التحیات میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا روزانہ کے اعتبار سے 17 مرتبہ ہوگی، 17 مرتبہ والدین کی بخشش کی دعا ہوگی، اپنی بھی ہوگی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اپنے لیے بخشش کی دعا، والدین کے لیے بخشش کی دعا، تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا۔ کتنی جامع دعا ہے، کتنا بہتر اصالِ ثواب ہے۔ اس کے لیے نہ دن رکھنا پڑتا ہے، نہ سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ 3 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ 10 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ 40 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی یہ نیت کر لے، نماز پڑھنی شروع کر دے، اور جب والدین فوت ہو جائیں یہ نیت کر لے، اے اللہ آج کے بعد میرے اس وجود سے جتنے بھی نیک اعمال ہوں، ان تمام کے تمام نیک اعمال کو میرے مرتے دم تک میرے والدین کے لیے اصالِ ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ آپ جب بھی جو بھی نیک عمل کریں اس کے بعد دعا مانگے یا نہ مانگے، اس نیت کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کے ہر نیک عمل کا ثواب آپ کے والدین کے روح کو پہنچائیں گے۔ اس کا سب نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارادہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، سب کریں گے، ہاتھ کھڑے کر کے، تھوڑی سی مشقت ہو جائے، ارادہ ہو جائے ماشاءاللہ، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، جہاں بھی ہوں نماز شروع کر دیں، ساتھ ساتھ نماز کو سیکھنا بھی شروع کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے جو باتیں کہلوائی ہیں ان کے اوپر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، سنتیں ادا فرما لیں۔